آج ہمارے پاس موجود ریسرچ پیپرز، یوٹیوب الگورتھم کی حالیہ رپورٹس اور کامیاب ترین ڈیجیٹل تخلیق کاروں کی کیس سٹڈیز کا جو زبردست ڈھیر ہے نا، اس کا ایک ہی بنیادی مشن ہے، اور وہ مشن ایک ایسے سلگتے ہوئے مسئلے کی گہرائی میں اترنا ہے جس نے آج کل ہر کانٹینٹ بنانے والے کی نیندیں اڑائی ہوئی ہیں۔ بالکل، اور یہ مسئلہ ایسا ہے جس کا سامنا تقریباً ہر نئے اور پرانے تخلیق کار کو کرنا پڑتا ہے۔ جی ہاں، اگر ایک لمحے کے لیے تصور کیا جائے کہ ایک ویڈیو پر بے تحاشا محنت کی گئی ہے، اس کا اسکرپٹ کمال کا ہے، کیمرہ ورک کسی ہائی بجٹ ڈاکیومنٹری جیسا ہے، اور ایڈیٹنگ بھی لاجواب ہے، لیکن جب اسے پبلش کیا جاتا ہے تو ویوز محض 100، 200 یا 500 پر آ کر دم توڑ دیتے ہیں۔ اور اس وقت جو سب سے پہلا خیال آتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ شاید ویڈیو کے مواد میں ہی کوئی بڑی خامی رہ گئی ہے۔ بالکل، ہم خود کو ہی کوسنے لگتے ہیں، لیکن آج کے اس گہرے تجزیے میں ہم جس راز سے پردہ اٹھانے والے ہیں نا، وہ واقعی حیران کن ہے۔ ان تمام ذرائع کا نچوڑ یہ بتاتا ہے کہ در حقیقت زیادہ تر معاملات میں مسئلہ ویڈیو کے اندر موجود مواد میں ہوتا ہی نہیں، بلکہ اس کی بیرونی پیکیجنگ میں ہوتا ہے۔ جی، یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جو ہماری ریسرچ سامنے لائی ہے۔ ہاں، تو آج ہم اسی جدید اے آئی آپٹیمائزیشن فارمولے کا پوسٹ مارٹم کریں گے، جسے بڑے اور کامیاب چینلز خاموشی سے استعمال کر کے اپنے کلک تھرو ریٹ یعنی CTR کو آسمان تک پہنچاتے ہیں۔ یہ محض چند ٹولز کا استعمال نہیں ہے، بلکہ دیکھیں، یہ انسانی نفسیات کو ہیک کرنے کی ایک مکمل حکمت عملی ہے۔ میں آپ کی اس بات سے 100% متفق ہوں، اور اس حکمت عملی کو سمجھے بغیر آج کی ڈیجیٹل دنیا میں سروائیو کرنا، میرا مطلب ہے، تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اب اصل کامیابی محض ایک مہنگے کیمرے یا زبردست لائٹنگ سیٹ اپ تک محدود نہیں رہی۔ یعنی وہ پرانا دور گیا جب صرف کوالٹی ہی سب کچھ ہوتی تھی؟ بالکل، ہمارے سامنے موجود جو ڈیٹا ہے نا، وہ بڑی صراحت سے یہ ثابت کر رہا ہے کہ کامیابی کا اصل راز تھمبنیل، ٹائٹل اور ڈسکرپشن کی نفسیات کو سمجھنے پر منحصر ہے۔ آج کی اس گفتگو کا محور یہی ہوگا کہ اے آئی ٹولز مثلاً مڈ جرنی، لیونارڈو اور ڈیل ایکو محض خوبصورت اور رنگین تصویریں بنانے والے سافٹ ویئرز کے طور پر دیکھنے کے بجائے انہیں انسانی نفسیات کے ساتھ کیسے جوڑا جائے۔ اچھا، تو ان ٹولز کو ایک سینیمیٹک ویژول ڈائریکٹر کی طرح استعمال کرنا ہے؟ جی بالکل، ہمیں ایک، جسے کہتے ہیں نا، ورلڈ کلاس سینیمیٹک پرومپٹ انجینئر کی طرح سوچنا ہوگا۔ یہ وہ طریقہ ہے جس سے امپریشنز کو حقیقی کلکس میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ بات صرف ایک تصویر لگانے کی نہیں ہے، بات اس کینوس کی ہے جس پر آپ دیکھنے والے کے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ یہ تو بہت ہی گہری بات کر دی آپ نے۔ تو چلیں سب سے پہلے اس بیرونی ریپر یعنی تھمبنیل کی بات کر لیتے ہیں۔ میں نے نوٹ کیا ہے کہ اکثر نئے تخلیق کار ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ وہ اسے ایک آرٹ پیس سمجھ لیتے ہیں نا؟ بالکل، وہ تھمبنیل کو ایک آرٹ پیس یا کسی فلم کا پوسٹر سمجھ بیٹھتے ہیں۔ وہ اس میں اتنی تفصیلات اور ٹیکسٹ بھر دیتے ہیں کہ وہ ایک پینٹنگ لگنے لگتا ہے۔ لیکن ہماری ریسرچ کے مطابق ایک سنہرا اصول یہ ہے کہ تھمبنیل پر 3 سے زیادہ الفاظ بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، اور اس کی وجہ بہت سادہ سی ہے۔ آج کل تقریباً 70 سے 80% ویڈیوز موبائل اسکرین پر دیکھی جاتی ہیں، اور موبائل کی اسکرین تو ویسے ہی اتنی چھوٹی سی ہوتی ہے۔ ایگزیکٹلی، اگر تھمبنیل پر لکھی ہوئی تحریر اس چھوٹی سی اسکرین پر بآسانی پڑھی نہیں جا سکتی تو وہ اپنا مقصد وہیں کھو دیتی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ ہائی وے پر 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گاڑی چلا رہے ہوں اور سڑک کنارے لگے بل بورڈ پر ایک پورا مضمون لکھا ہو۔ کیا کمال مثال دی ہے آپ نے۔ کیا کوئی اسے پڑھ پائے گا؟ بالکل بھی نہیں، وہ تو بس 1 سیکنڈ میں نظروں سے غائب ہو جائے گا۔ یہ ہائی وے والی مثال بالکل سٹیک بیٹھتی ہے یہاں، اور یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ اس عمل کے پیچھے چھپی نفسیات اور ویژول سٹوری ٹیلنگ ہے۔ ہم صرف دکھاوے کی بات نہیں کر رہے، بلکہ دماغ کے ساتھ کھیلنے کی بات کر رہے ہیں۔ جی ہاں، تھمبنیل کا اصل مقصد محض خوبصورت دکھنا یا فریم کو بھرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا کام 1 سیکنڈ کے 10ویں حصے میں تجسس پیدا کرنا، جذبات کو ابھارنا اور ایک انتہائی واضح پیغام دینا ہے۔ ہمارے ذرائع میں اے آئی کو پرومپٹ دینے کا ایک بہت ہی شاندار اور آزمودہ فارمولہ بیان کیا گیا ہے جو بالکل سینیمیٹک ویژولز کی طرز پر کام کرتا ہے۔ اچھا، وہ فارمولہ کیا ہے؟ میں جاننے کے لیے بہت متجسس ہوں۔ میں بتاتی ہوں۔ اس کے اجزاء کچھ یوں ہیں۔ سب سے پہلے چہرے کا ایکسٹریم کلوز اپ،
उसके साथ एक मजबूत जज्बा जैसे शदीद हैरत या खौफ का तासुर। यानी कोई रिएक्शन फेस। बिल्कुल। फिर एक वाज़ेह और बड़ा लफ्ज, उसके बाद हाई कंट्रास्ट रंग जैसे सुर्ख और पीले का इम्तिजाज, और आखिर में एक सादा और ब्लर यानी धुंधला बैकग्राउंड। ये ब्लर बैकग्राउंड वाली बात मुझे बहुत अहम लग रही है। क्या इसका मकसद सिर्फ चेहरे को नुमाया करना होता है या इसके पीछे कोई और साइंस है? देखें, इसे सिनेमैटिक जुबान में डेप्थ ऑफ फील्ड कहते हैं। जब आप बैकग्राउंड को ब्लर कर देते हैं ना, तो आप देखने वाले की आंख को मजबूर कर रहे होते हैं कि वो सिर्फ उसी चीज पर फोकस करे जो आप उसे दिखाना चाहते हैं। यानी हम उसकी तवज्जो को कंट्रोल कर रहे हैं। जी बिल्कुल। इस फॉर्मूले का मकसद ये है कि स्क्रॉल करते हुए सारिफ का अंगूठा अचानक रुक जाए। सुर्ख और पीले रंग खतरे, अलर्ट या तवानाई की अलामत समझे जाते हैं। ये इंसानी दिमाग के बुनियादी हिस्सों को फौरन मुतहरिक करते हैं। वाह। और यहाँ एक सुनहरा सवाल उभरता है जिस पर हर तख्लीककार को गौर करना चाहिए। क्या टाइटल पढ़े बगैर भी एक थंबनेल जहन में फौरी तौर पर कोई सवाल या टेंशन पैदा कर रहा है? अगर जवाब हाँ है तो समझें वो थंबनेल कामयाब है। ये तो वाकई कमाल की बात है। मतलब हम रंगों और क्लोजअप्स के जरिए सीधा इंसानी दिमाग के उस हिस्से से बात कर रहे हैं जो तजस्सुस पैदा करता है। अच्छा, आंख को तो हमने हाई कंट्रास्ट और जज्बात से कैप्चर कर लिया, थंबनेल ने अपना काम कर दिया। लेकिन क्लिक अभी भी नहीं हुआ, याद रखें। बिल्कुल, क्लिक अभी नहीं हुआ। सारिफ की उंगली स्क्रीन पर रुक गई है। अब उसकी नजर सीधा टाइटल पर जाएगी। टाइटल में ऐसा क्या होना चाहिए कि वो क्लिक करने पर मजबूर हो जाए? यहां हम टाइटल बनाने की साइंस पर बात करेंगे, जिसकी बुनियाद क्यूरियोसिटी गैप यानी तजस्सुस के खला पर रखी गई है। ये क्यूरियोसिटी गैप बहुत ही पावरफुल चीज है ना? अगर आम और कमजोर टाइटल्स का ताकतवर टाइटल्स के साथ मुवाजना किया जाए तो फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। इस मुवाजने की कोई मिसाल देना चाहेंगे ताकि बात जरा और वाज़ेह हो जाए? हाँ बिल्कुल, जरा इस टाइटल पर गौर करें, AI से थंबनेल बनाना। मतलब कितना बेजान, सीधा और बोरिंग सा महसूस होता है ये। ऐसा लगता है जैसे कोई पुरानी दरसी किताब का चैप्टर पढ़ रहे हो। बिल्कुल वही। अब इसकी जगह इस ताकतवर टाइटल को देखें, AI से 10 गुना ज्यादा CTR थंबनेल का राज, और आगे फायर वाला इमोजी लगा हो। फर्क वाकई बहुत वाज़ेह है। क्लिकबेट यानी सारिफ को धोखा देने वाले जुमरे में नहीं आ जाता। इन दोनों में आखिर क्या फर्क है? ये बहुत ही ज़बरदस्त और अहम सवाल है, और मैं देखती हूँ कि अक्सर तख्लीककार इसी मकाम पर आकर उलझ जाते हैं। देखें, क्लिकबेट और एक बेहतरीन ऑप्टिमाइज टाइटल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा, वो कैसे? क्लिकबेट वो होता है जब आप टाइटल में कोई ऐसा सनसनीखेज वादा करें जो वीडियो के अंदर सिरे से मौजूद ही ना हो। वो तो एक सरीख धोखा है ना। उसके बरक्स जिस साइंस की हम बात कर रहे हैं उसमें आप एक सच्चा वादा करते हैं, लेकिन उसे पेश करने का अंदाज नफसियाती होता है। मतलब हम झूठ नहीं बोल रहे, बस सच को पेश करने का तरीका बदल रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त। अगर हम इसको वसी तनाजुर के साथ जोड़ें तो एक कामयाब टाइटल में उमूमन कोई नंबर या ठोस नतीजा शामिल होता है, उसके साथ एक मखसूस फ़ायदा बताया जाता है, और कोई ऐसा लफ्ज़ होता है जो जज्बाती ट्रिगर का काम करे। इंसानी दिमाग की एक बहुत दिलचस्प खसलत है, वो नामुकम्मल मालूमात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि हम दिमाग को एक पजल दे रहे हैं जिसका आखिरी टुकड़ा जानबूझकर गायब कर दिया गया है। एग्जैक्टली। इसे ही क्यूरियोसिटी गैप या तजस्सुस का खला कहते हैं। टाइटल लिखते वक्त ये बात इंतहाई लाजमी है कि इसमें पूरी कहानी या मुकम्मल जवाब ना दिया जाए। अगर सब कुछ टाइटल में ही बता दिया तो वीडियो कौन देखेगा? जी, जब दिमाग को मालूम होता है कि कोई अहम राज या मालूमात पोशीदा है और टाइटल उसे इशारा दे रहा है कि वो राज वीडियो के अंदर मौजूद है, तो दिमाग उस खला को पुर करने के लिए बेचैन हो जाता है और सारिफ क्लिक करने पर मजबूर हो जाता है। ये तो एक मुकम्मल नफसियाती खेल बन गया है। थंबनेल ने रोका, टाइटल ने दिमाग में एक सवाल छोड़ दिया और क्लिक हो गया। लेकिन यहाँ एक और अहम जाविया भी है जिस पर हमारे आज के जराए बहुत ज्यादा जोर देते हैं। वो थंबनेल और टाइटल का आपस का ताल्लुक है ना? जी हाँ बिल्कुल, थंबनेल और टाइटल का आपस का कनेक्शन। ये समझना बेहद जरूरी है कि इन दोनों को आपस में एक ही बात की तकरार नहीं करनी चाहिए, बल्कि मतलब उनके दरमियान एक किस्म की बातचीत होनी चाहिए। यानी वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। बिल्कुल। अगर थंबनेल में जो लिखा है वही हूबहू टाइटल में भी दोहराया जाएगा तो सारा तजस्सुस तो वहीं दम तोड़ देगा ना। देखने वाले को लगेगा कि उसे सब कुछ पहले ही मालूम हो गया है और वो बगैर क्लिक किए सीधा आगे स्क्रॉल कर जाएगा।
میں اس بات کو ایک عملی مثال سے سمجھاتی ہوں تو زیادہ آسان ہوگا. جی ضرور، مثال سے بات جلدی سمجھ آتی ہے. فرض کریں کہ آپ نے اے آئی کی مدد سے اپنا CTR بڑھایا ہے. اب اگر تھمبنیل پر بڑے اور نمایاں حروف میں لکھا ہے 3% سے 15% CTR، تو ٹائٹل میں یہ ہرگز نہیں لکھا ہونا چاہیے کہ اپنا CTR 3% سے 15% تک کیسے لے جائیں. کیونکہ یہ تو بس اسی بات کی کاپی ہو گئی نا. بالکل، یہ تو محض تکرار ہو گئی. اس کے بجائے ٹائٹل کچھ یوں ہونا چاہیے: میں نے اے آئی کا استعمال کر کے اپنا YouTube CTR کیسے بڑھایا. کیا زبردست حکمت عملی ہے. مطلب تھمبنیل ایک سوال اٹھا رہا ہے اور ایک حیران کن نتیجہ دکھا رہا ہے، جبکہ ٹائٹل اس نتیجے تک پہنچنے کا طریقہ یا ٹول بتا رہا ہے. دونوں مل کر ایک مکمل پکچر بنا رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اس مس میچ یا بظاہر نظر آنے والے تضاد کا مقصد صارفین کو الجھانا یا کنفیوز کرنا بالکل نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر ایک شدید دلچسپی اور انٹرگ پیدا کرنا ہے، تاکہ وہ یہ جاننے کے لیے بےتاب ہو جائیں کہ آخر یہ ناقابل یقین نتیجہ حاصل کیسے کیا گیا. یعنی تھمبنیل جذبات کو ہٹ کرتا ہے اور ٹائٹل منطق اور تجسس کو. یہ تو ہو گئی ساری بات انسانی دماغ کی اور اسے کیسے خوش کرنا ہے. لیکن اس ساری گیم میں ایک اور دماغ بھی تو ہے نا. آپ الگوریدم کی بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں، اس مشین والے دماغ کو نظر انداز کرنا تو اپنی موت آپ مرنے کے مترادف ہے، اور وہ ہے YouTube کا اپنا الگوریدم. تھمبنیل اور ٹائٹل کے بعد ڈسکرپشن وہ جگہ ہے جہاں یہ مشین اپنا اصلی کام کرتی ہے. یہ ایک بہت ہی اہم پوائنٹ اٹھایا ہے آپ نے. یہ ایک بہت ہی تلخ حقیقت ہے کہ ڈسکرپشن عام طور پر انسانوں کے پڑھنے کے لیے کم اور الگوریدم کے سمجھنے کے لیے زیادہ لکھی جاتی ہے. ہم اور آپ مطلب دیکھنے والے شاید ہی کبھی وہ شو مور والے بٹن پر کلک کر کے پوری ڈسکرپشن پڑھتے ہو، لیکن الگوریدم ہر ایک لفظ، ہر ایک جملے کو سکین کر رہا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ڈسکرپشن کے سٹرکچر پر خاص توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے. ہماری ریسرچ کے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ڈسکرپشن کی پہلی 2 لائنیں سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں. اچھا، پہلی 2 لائنیں ہی کیوں؟ کیونکہ یہ وہ حصہ ہے جو سرچ ریزلٹس میں ٹائٹل کے بالکل نیچے نظر آتا ہے. ان 2 لائنوں میں کی ورڈز پر مبنی ایک جامع خلاصہ ہونا انتہائی ضروری ہے. اس کے علاوہ ایک بہترین ڈسکرپشن میں ویڈیو کے چیپٹرز، استعمال ہونے والے ٹولز کے نام اور ایک واضح کال ٹو ایکشن یا CTA شامل ہونا چاہیے. لیکن یہاں مجھے لگتا ہے کہ بہت سے لوگ ایک جال میں پھنس جاتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ اگر الگوریدم کو کی ورڈز اتنے ہی پسند ہیں تو کیوں نہ پوری ڈسکرپشن میں صرف کی ورڈز ہی بھر دیے جائیں. جی، اور یہ ایک بہت بڑی بلکہ میں کہوں گی خطرناک غلطی ہے. کی ورڈز کو زبردستی ٹھوسنے، جسے کی ورڈ سٹفنگ کہا جاتا ہے، اس سے سختی سے گریز کرنا چاہیے. کیونکہ الگوریدم اب بے وقوف نہیں رہا. بالکل، آج کل کے الگوریدمز بہت سمارٹ ہو چکے ہیں. وہ سیمانٹک سرچ پر کام کرتے ہیں، یعنی وہ الفاظ کے پیچھے چھپے مفہوم اور کانٹیکسٹ کو سمجھتے ہیں. اس لیے ڈسکرپشن کو ایک قدرتی بہاؤ کے ساتھ لکھا جانا چاہیے، تاکہ اگر اتفاق سے کوئی انسان اسے پڑھے تو اسے بھی بامانی لگے اور الگوریدم بھی بآسانی سمجھ سکے کہ یہ ویڈیو کس موضوع پر ہے. چلیں، یہ تو بہت کلیئر ہو گیا. ہم نے تھمبنیل کی نفسیات سمجھ لی، ٹائٹل کا تجسس دیکھ لیا اور ڈسکرپشن میں الگوریتم کی خوراک بھی ڈال دی. اب ذرا اس ساری بحث کو ایک عملی شکل دیتے ہیں. ان تمام چیزوں کو ایک ساتھ کیسے جوڑا جائے؟ ایک ورک فلو کی ضرورت ہے. بالکل جی، ہمارے نوٹس میں ایک مکمل AI آپٹیمائزیشن ورک فلو اور بڑے تخلیق کاروں کے طریقہ کار کا تفصیلی ذکر ہے. تو اس پوری حکمت عملی کو ہم ایک واضح روڈ میپ کی شکل میں پیش کر سکتے ہیں. دیکھیے، سب سے پہلے تو ظاہر ویڈیو کے ٹاپک کا انتخاب کیا جاتا ہے. اس کے بعد AI کی مدد سے 10 مختلف ٹائٹلز بنائے جاتے ہیں. پھر ان میں سے بہترین 3 کا انتخاب کیا جاتا ہے. اور پھر ان تینوں ٹائٹلز کے لیے کیا ہوتا ہے؟ پھر ہر منتخب ٹائٹل کے لیے 3 مختلف تھمبنیل آئیڈیاز بنائے جاتے ہیں. اور پھر ان میں سے بہترین جذباتی کمبینیشن چنا جاتا ہے. AI کی مدد سے ہی SEO آپٹیمائزڈ ڈسکرپشن لکھوائی جاتی ہے، ویڈیو کو پبلش کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کا سب سے اہم قدم شروع ہوتا ہے. یعنی 48 گھنٹے کے بعد ڈیٹا کا بغور جائزہ لینا کہ CTR کیسا جا رہا ہے. ایگزیکٹلی. اگر وہ توقع کے مطابق نہیں ہے نا، تو فوراً تھمبنیل یا ٹائٹل کو بدل کر دیکھا جاتا ہے. یہ ایک مکمل پروفیشنل ورک فلو ہے، اور دنیا کے سب سے بڑے تخلیق کار اسی راستے پر چلتے ہیں.
مسٹر بیسٹ جیسی شخصیت کی مثال دی جا سکتی ہے جو اپنی ایک ہی ویڈیو کے لیے 20 الگ الگ تھمبنیلز ٹیسٹ کرتے ہیں تاکہ یہ جان سکیں کہ کون سا ڈیزائن بہترین پرفارم کر رہا ہے. بیٹھ کر تھمبنیلز بنا سکتے ہیں، لیکن ایک عام تخلیق کار جس کا بجٹ محدود ہے وہ اکیلا بیسٹ تھمبنیلز کیسے بنائے گا؟ کیا یہ ساری اسٹریٹجی صرف امیر کریٹرز کے لیے ہے؟ بالکل بھی نہیں. اور یہیں پر تو اے آئی ایک گیم چینجر کے طور پر سامنے آتا ہے. اب آپ کو لاکھوں کے بجٹ کی قطعی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ذرائع کے مطابق چیٹ جی پی ٹی یا کلاؤڈ جیسے اے آئی ٹولز کو آپ ایک اسٹریٹجسٹ یا کاپی رائٹر کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں جو آپ کو ٹائٹلز اور تھمبنیل کے زبردست آئیڈیاز دیں. یعنی وہ آپ کا دماغ بن جائیں گے؟ جی، اور اس کے بعد مڈ جرنی یا لیونارڈو جیسے اے آئی امیج ٹولز کو آپ ایک مکمل ڈیزائن ٹیم کے طور پر کام میں لا سکتے ہیں جو ان آئیڈیاز کو حقیقت کا روپ دیں. اور آخر میں کینوا جیسے سافٹ ویئرز کو ایگزیکیوشن ٹول کے طور پر استعمال کر کے اس میں ٹیکسٹ اور کلرز کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے. تو ایک اکیلا بندہ بھی اب ایک پوری ایجنسی کا کام کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے. آپ اکیلے بیٹھ کر وہ نتائج حاصل کر سکتے ہیں جو کبھی صرف بڑے بجٹ والی ٹیموں کے پاس تھے. یہ ڈیٹا پر مبنی اور اے آئی سے چلنے والا طریقہ ہی طویل مدتی ترقی کی اصل کنجی ہے. واقعی یہ معلومات کسی بھی ڈیجیٹل تخلیق کار کے لیے پوری گیم کو مکمل طور پر تبدیل کر سکتی ہیں. اس سارے گہرے تجزیے کا نچوڑ یہی نکلتا ہے کہ آج کی اس تیز رفتار ڈیجیٹل دنیا میں کامیابی صرف سب سے بہترین ویڈیو بنانے والے کو نہیں ملتی، بلکہ کامیابی اسے ملتی ہے جس کی پیکیجنگ سب سے بہترین ہوتی ہے. بہت خوبصورت بات کی آپ نے. اگر آپ نے ایک ایسا ڈبہ بنایا ہے جس کے اندر خالص سونا موجود ہے لیکن اس کا بیرونی ریپر انتہائی خستہ حال اور کمزور ہے تو یقین جانیے کوئی بھی اس ڈبے کو کھولنے کی زحمت نہیں کرے گا. وہ سونا ہمیشہ کے لیے اندر ہی چھپا رہ جائے گا. اس لیے اے آئی کو محض ایک عام ٹول کے طور پر دیکھنے کے بجائے اسے ایک مکمل اور گہری حکمت عملی کے ساتھ استعمال کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس تمام گفتگو سے ایک بہت گہرا اور تھوڑا سا پریشان کن سوال بھی جنم لیتا ہے. اچھا، وہ کیا؟ ذرا سوچئے، اگر آج ہر کنٹینٹ بنانے والا شخص اے آئی کی مدد سے انسانی نفسیات کو ہیک کرنے والے یہ بہترین تھمبنیلز اور ٹائٹلز بنانے لگ جائے اور ہر دوسری ویڈیو میں یہی تجسس اور جذبات کا فارمولا استعمال ہونے لگے تو کیا مستقبل میں انسانوں کا دماغ ان جذباتی ٹریگرز کا عادی نہیں ہو جائے گا؟ ارے یہ تو ایک طرح کی امیونٹی والی بات ہے نا؟ جی بالکل، جیسے اینٹی بایوٹکس کے زیادہ استعمال سے بیکٹیریا عادی ہو جاتے ہیں اور دوا کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. بالکل یہی بات ہے. کیا ایک وقت ایسا نہیں آئے گا جب یہ سرخ اور پیلے رنگ یا شدید حیرت زدہ چہرے ہمارے دماغ کو متاثر کرنا ہی چھوڑ دیں گے؟ یہ تو واقعی سوچنے کا مقام ہے. اور جب تجسس پیدا کرنے کے یہ سارے اے آئی فارمولے عام ہو جائیں گے تو کیا ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے الگوریدمز کو خود کو مکمل طور پر بدلنا پڑے گا یا پھر انسانوں کی توجہ حاصل کرنے کا نیا معیار کچھ اور ہی ہوگا جس کا آج ہم شاید تصور بھی نہیں کر سکتے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر آنے والے وقت میں ہر اس شخص کو ضرور غور کرنا چاہیے جو اس ڈیجیٹل دنیا میں اپنا وجود برقرار رکھنا چاہتا ہے.